نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک آیت کہ اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یوں تو اللہ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں، ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا بہت زیادہ بلند اور برتر مقام ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز اور محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی خود لے لیتا ہے۔ ناظرین محترم، بابرکت اسلامی مہینے کے بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان ایام کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو جائے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جسے چاہے اپنا بنا لے، جسے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کی ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نا میں سب کی نا ہو۔ اور یہ یقیناً سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب کچھ دینے پر مکمل قادر ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پورا نہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد ہی نہیں ہوتیں، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں تجھے تیری خواہشات سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، تمام جگہوں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک قرآن کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز اور محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔
اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ہاں حضور، ضرور بتائیے۔ تو ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی کہ روزہ رکھنے والوں میں کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا، پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث میں اللہ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں، اور یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ یاد فرماتا ہے اور یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالی پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔
یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث ہے کہ جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیت کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر مل جاتا ہے، جو کہ اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے اور اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر قرار دی ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص نور اور برکت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایت آتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے، جو روحانیت میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے اور اس آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے اور ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ آیت اللہ کی اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ تو ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ اگر اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد وظیفے میں شامل کر لیا جائے تو دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ انسان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور یہ اصول مسلمہ ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیونکہ اس آیت کا اجر 1000 گنا دیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کا ورد کرنے والے کی صفات 1000 گنا یا اس سے زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر دل عزیز، محترم اور معزز اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات اللہ کی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ فوری بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کوئی بد اخلاص اور رذیل انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اس آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے کہ جن کے سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آمین یا رب العالمین۔